تو جس رسول کے اوپر لے کر کے آئے وہ رسول بھی امین ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ آپ دیکھیں ان آیات کو، ختم ہو گئی بات، وما هو بقول، اب ایک مطلب ہے اس کی طرف صرف آپ نے توجہ کرنا ہے۔ تو وما هو علی الغیب بضنین، وما ہوا، یہ دیکھیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ ہمارا محمد جو بھی بولے گا وہاں شیطان کی پینیٹریشن نہیں ہے، وہ اس ایکسس ہی میں نہیں ہے جہاں شیطان پھٹک نہیں سکتا۔ لہذا اللہ سے لے کر اس فرشتے تک، اس فرشتے سے لے کر تمہارے صاحب تک، محمد تک، کہیں شیطان کا دور دور تک گزر نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذہبون، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو اب جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ کس سے بھاگ رہے تھے؟ قرآن سے یا صاحب قرآن سے؟ بس میری گفتگو ختم، قرآن سے۔ جنگ صفین میں میں وہ لے کے نہیں آیا، 400 نیزوں کے اوپر، 400 نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھایا، 400 نیزوں کے اوپر، تو 20,000 لوگ مولا متقیان امیر مومنان کے اوپر تلواریں لے کر کے آ گئے کہ جنگ بند کر دیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ 400 قرآن جو ہے وہ نیزوں کے اوپر ہے، جنگ ہوگی تو ان کی بے حرمتی ہوگی، قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں جو موجودہ لوگ ہیں ان کو دیکھ کے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 400 قرآن کے پارے جو ہے وہ اس طرح سے نیزوں کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے، اب جنگ ہوتی تو گرتا تو گرتا۔ مولا نے فرمایا یہ قرآن نہیں ہے، انا قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن۔ یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو جشن ہوا تھا اس میں درس ہوا تھا، میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ جیسے قرآن کو کوئی نسخہ جلا دیا تو اس کی وضاحت بعد میں کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو قرآن کو نہیں جلا سکتے، یہ قرآن کا عکس ہے، قرآن کا نزول ہے، تنزیل ہے۔ جیسے قرآن کے کروڑوں نسخے ہیں، عکس ہیں، ان میں سے ایک عکس جو ہے وہ اس پہ یہ آیا، تو اگر وہ جلا بھی دیا تو اس سے کوئی فرق؟ اس نے اپنے آپ کو جلایا، اپنی عاقبت کو، اپنی دنیا کو برباد کیا۔ قرآن کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ حقیقت قرآن کچھ اور ہے۔ تو مولا نے فرمایا نا قرآن الناطق۔ تو دیکھیے اس وقت سے لے کر اور آج 1400 سال ہو گئے اور مسلمان نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، آج بھی وہی بات کر رہے جو جنگ صفین میں کر رہے تھے کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی صحیح تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم بھی خوارج بن جائیں گے۔ تو اب جو آخری آیت کریمہ ہے میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کہا ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر عالمین کے لیے ذکر۔ اب کیونکہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم کہا، نہیں ہے یہ شیطان الرجیم کا قول، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے، پیس آف ایڈوائس ہے فار عالمین۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ عالمین یعنی انسان۔ تو کہا سارے عالمین نہیں، یہ قرآن سارے تمام عالمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ذکر ہے جو سیدھا ہونا چاہے۔ لمن شاء منکم، ای سقیم، جس کے دل میں
یہ ہو کہ میں قرآن سے نصیحت حاصل کروں، قرآن سے ہدایت حاصل کروں، یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ جو قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے، یہ قرآن اس کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ تو میں اس کی مجمل سی جو ہے وہ وضاحت کر کے، اور کل اس کی مکمل طور پہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا اسی آیت کریمہ کی، اور یہیں سے ہم بات کو شروع کریں گے۔ تو دیکھیے آخری آیت میں یہ کہا شاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس نے، بس یہ ایک جملہ آپ میرا سن لیجئے اور گفتگو تمام کر دی میں نے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے جی، آخری جملہ ہے نا یہ۔ شاء یعنی جس نے ارادہ کیا۔ غور سے سنیے میرا جملہ۔ دیکھیے قرآن کی یہ سورہ تکویر کی جو لاسٹ آیت کریمہ ہے 28، تو اس میں لفظ شاء کا مطلب ارادہ کیا۔ جس نے ارادہ کیا کہ میں سیدھا ہو جاؤں، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ انسان ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ میں سیدھا ہو جاؤں، دوسرا وہ انسان ہے جو ارادہ کرتا ہے میں سیدھا نہیں ہوں، تو قرآن اس کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ تیسرا وہ انسان ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے ارادے پروردگار کے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مقام فنا پہ پہنچ گئے، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ لہذا کا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو کہا کہ یہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے ارادے پروردگار کے، جیسے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضب کے، اللہ تمہاری رضا میں راضی ہے، تمہارے غضب میں غضبناک ہے۔ تو جو اللہ کے ارادوں میں خود کو فانی کر دیں اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں، وہ مقام فنا پہ پہنچتے ہیں۔ تو ان سے خطاب ہوتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ عام انسانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ عام انسان دو طرح کے ہیں، یا شاء ان یستقیم ہے یا لم یشاء ان یستقیم ہے۔ تو جو سیدھا نہ ہونا چاہے، قرآن اس کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔